80% مطلب کہیں کہیں پہ صحیح نہیں ہوتی ہے، ڈس آنیسٹی ہوتی ہے، لیکن جب اسٹارٹ میں ہوتا ہے اس سے سوال بھی ویسے کیا جاتا ہے اور اس سے ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو تھوڑا لرننگ ٹائم ہوگا. ہماری کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہم جب سی وی دیتے ہیں وی ٹرائی کہ ہم یہ بتا دیں کہ ہم آلریڈی لرنڈ ہیں، تو وہاں پہ کیا غلطی ہوتی ہے، ہم جو غلط شو کرتے ہیں اس کو کیری نہیں کرتے. یہ ایک ایشو ہوتا ہے. سر کورسز کی جس طرح بات ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بیسک پتہ ہونی چاہیے. ایک لینگویج پڑھائی گئی ہے تو بول، ایک تو کوشچن یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اگر بیسکس آگے کے یوزر کی وہ بھی بتائیے گا. اور سیکنڈلی یہ کہ جو بھی ہم لوگ ایف آئی میں ابھی انوالو ہیں، جو بھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں، 99% یہاں پہ ابھی ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی کورس میں نہیں پڑھائے گئے، وہ ہم لوگ کو باہر سے کر کے کیے گئے. اگر وہ نہ کیے ہوتے تو ایف آئی میں پورے پڑے ہوتے. میں آپ کا سوال یہ نہیں سمجھا کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں بیسک پڑھائی جاتی ہے نا کورسز میں، مطلب بہت گیپ آ جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے ایسا کہ ہم لوگ کو باہر سے کورسز کرنے پڑ رہے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ 99% ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یونیورسٹی میں جو کورسز کی ایسے آپ بات کریں گے بیسک پڑھائی جاتی ہے، وہ تو ایف آئی پی والے پھر ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں کہ اس چیز کا چلے میں آپ کو اس میں اپنی ایگزامپل بتاتا ہوں. 6 سیمسٹر میں جب جاوا کا کورس تھا سر علیم خالد علمی پڑھوانے کا، اینڈ یو وونٹ بلیو جو میرا سیمسٹر پروجیکٹ تھا جاوا کا اس میں صرف خالی کلاسز تھا اور میں سر علیم کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے کہا تھا یہ اس پہ میں تمہیں اٹھا کے پھینک دوں گا، یہ تم سیمسٹر پروجیکٹ ہے جس میں ایک لائن رپورٹ نہیں تھا، میں نے صرف کاپی نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا سر یہ ہے مجھے آتا ہے بیکاز آئی ہیو لرن، میں اپنی کیپیسٹی پہ اتنا نہیں پڑھ کے آیا ہوں، یہ ہوا ہے مجھ سے. اس میں نے انہیریٹنس لگانے کی کوشش کی ہے، جو کمپوننٹس تھے اس میں نے پیرنٹ اور چائلڈ ویریبل کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ دس از اس پہ مجھے ایوریج نمبر ملے تھے. آج 7 سال سے میں کور بینکنگ سافٹ ویئر بینکنگ ڈیولپمنٹ کر رہا تھا، اور وہی فیلئر اس وقت ایسا ہوا کہ میں نے ٹھان لی کہ میں جاوا سیکھ کے رہوں گا. آئی ہیو 7 years ایکسپیرینس آف کور جاوا. میرا فائنل پروجیکٹ بھی کور جاوا. تھنگ واز کہ جاوا اگر اس وقت وہ سکھا رہے تھے تو آبجیکٹ اورینٹیڈ سکھا رہے تھے. جب میں نے وہ خالی کلاسز بنا کے خود بیٹھ کے کوشش کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ ٹیچر جو اتنے آرام سے سمجھا رہا تھا اس کو آبجیکٹ اورینٹیڈ کیا ہوتی ہے، اور میں مستی میں وہ ٹائم ضائع کر رہا تھا، وہ کیا فرق پڑا. 7 سال لگ گیا ہمارے پاس. اگر میں اس وقت آبجیکٹ اورینٹیڈ کے کانسیپٹ سے یہ ہوتا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ سمجھ آ گئی، اس کے بعد دوستوں نے PHP سیکھی کہ ان کو فارورڈ کر دیا. خود نہیں آتی ٹیم بیٹھی گئی، ان کو آتا نہیں 2 منٹ لگے گوگل سے سرچ کر کے 2 منٹ میں پتہ لگ گئی اس میں انہیریٹنس غلط طریقے سے لگائی، اس کو تو آپشن ہی نہیں. آپ جیسے لگائیں وائی بیکاز جب وہ ناخن آئے عمل کے تو پتہ لگا آبجیکٹ اورینٹیڈ آتی تو سب لینگویجز آبجیکٹ اورینٹیڈ آ جائیں. باہر سے کورس بھی نہیں کرنا ہے، غلطیوں سے سیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کورس کی بیسک کو نہیں سمجھا. جس میں کسی اور کی بات نہیں بتا رہی اپنی بات آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. اور آج میں ایک کمپٹنسی جا رہا ہوں. ایک اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب 3rd سیمسٹر میں ڈیٹا اسٹرکچرز پڑھتے ہو تو پہلے کوڈ بناتے ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کا الگورتھم لکھتے ہو. حالانکہ بالکل ریورس پروسیجر ہوتا ہے. پہلے الگو ہوتا ہے، اگر الگو آ گیا تو کسی بھی اس پہ کوڈنگ کر سکتے ہو، اور اگر الگو نہیں آیا تو کچھ نہیں آیا. بیسکس جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو، پھر اس کے بعد پیچھے کچھ بھی کرو گے سب کر لو گے. اگر تم نے بیسکس اٹھا لی تو پھر اسی کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے لینگویجز بھی آ رہی ہیں، ٹولس بھی آ رہے ہیں، سب کو لرن کر سکتے ہو. تو ہمیشہ بیسکس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کیا کرو کہ بیسکس کیا ہے. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ الٹا چلتا ہے، الٹی گنگا رہتی ہے. پہلے کوڈ بنتا ہے پھر میں ڈیٹا اسٹرکچر بنتا ہے. کوڈنگ پریکٹس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوڈ لکھ دیا، 2-3 مہینے بعد 15-20 دن بعد آپ کو بھول جائیں گے. جب آپ کو دوبارہ اس میں ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کرنی پڑے گی تو پھر آپ بولیں گے یار میں نے کیا کیا تھا، کیا لاجک لگائی. یہ بہت مسئلہ بہت بڑا میرے ساتھ ہے کہ کوڈ لکھ دیا آپ نے، اس ٹائم سے ہی چل رہا ہے، اس ٹائم آپ کا دماغ چل رہا تھا، کر دیا. دیکھیے فرسٹ آف آل جیسے سر بھی بتا رہے ہیں کہ ڈونٹ ڈاکیومنٹ اٹ پراپرلی. سیکنڈلی ریئل ٹائم لائف میں یہ ایشو رہے گا بیکاز یو آر گیٹنگ ورک ٹو ڈو. آپ ایک کام کر رہے ہو، دوسرا کام کر رہے ہو، تیسرا کام کر رہے ہو، چوتھا کام کر رہے ہو. تو obviously this is human brain. بٹ آپ کی جو نالج ہے جب آپ کی اتنی انڈیپتھ ہے آپ واپس کوڈ پڑھو تو پڑھنا ہوگا بٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہاں اس وقت یہ کیا تھا، یہی ہوتا ہے نا، ہاں اب یاد آیا 5 منٹ تک. دس از دی ریئلٹی. یا تو کمنٹ کر کے رکھ دو، ڈاکیومنٹ کر دو، لیکن وہ بھی ایک لیول تک ہیلپ کرے گا.
کیونکہ آپ کے کوڈنگ اسٹائل ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہیں. جس طرح آپ کو ایکسپیرینس آتا جاتا ہے, آپ کو تو جو کام میں 6 لائن کے کوڈز میں کر رہا تھا اب میں 1 لائن میں کر رہا ہوں, 2 لائن میں کر رہا ہوں, تو وہ کمنٹس آپ کو ہیلپ کریں گے, لیکن یہ ایک سوئچنگ کاسٹ رہے گی آپ کے ساتھ. اینڈ دس از دا ریالٹی. تھینکس الاٹ. اب ہم لوگ آپ کے لیے 3 دفعے میں انٹرویوز کریں گے. پلان از دا لاسٹ بیچ کاؤنٹ, اف یو فیل لائک تو پھر 4 ہو جائیں گے. وی وانٹڈ ٹو انکلوڈ اے فیمیل پارٹیسپیٹ ٹو. ہمارے پاس 2 ہیں, ان میں سب میں سے 1 سلیکٹ کریں گے. لاسٹ چیز میں آپ سے 2 چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ few people will be selecting the software side and some will be going towards the network side. میں نے ابھی نجمہ نے آپ سے بات کی ہے تو we have decided کہ ہمیں یہ کافی فیلنگ یہ آ رہی ہے ایون فواد کی باتوں سے کہ you exactly don't know the how to progress in your future. آپ کو یہ نہیں پتا کہ پروگرامر کے بعد ٹیم لیڈ آتا ہے, بزنس انالسٹ آتا ہے, پروجیکٹ مینیجر کب آتا ہے. یہ آئی ایم فیلنگ دس لیکنگ. یعنی تو فواز سے ایک میری ریکویسٹ ہوگی اگر یہ میں کچھ سلائڈس فارورڈ کر دے. میری اپنی وجاہت سے جان پہچان ہے جو کہ اس وقت MVP ہیں مائکروسافٹ کے, تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ ہم آپ کو کچھ اگر ٹائم نہیں بچا, اگر ٹائم بچا تو وجاہت کی ایک پریزنٹیشن بھی کروا دیں گے تاکہ آپ کے کیریئر بات پتہ چل جائے کہ ایز اے پروگرامر اور ایز اے کوڈر, جس کو ہم پروگرامر کو آپ جیسی لینگویج میں کوڈنگ کہتے ہیں, کوڈرز کہتے ہیں, تو آپ کے جو اچھے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ تو ان کو اسکرین شاٹس تک دیتے ہیں. آپ کا بزنس اینالسٹ تو یہاں تک ان کو الگورتھمس تک دیتا ہے, تو وہ تو ان کا تو کام صرف لینگویج جانا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے بہت سارے پرابلم جو مجھے آج کی ڈسکشن سے سمجھ میں آئے ہیں, اچھی بات ہے, انٹریکشن سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یو ایگزیکٹلی ڈونٹ نو. آپ کا آرگنائزیشن سے کم رابطہ ہے. جیسے انہوں نے انٹرنشپ کی بات کی تھی, اگر آپ انٹرنشپ کرتے ہو تو آپ وہاں دیکھتے ہوگے کہ ہاؤ دے پروگریس, دے پراپرلی فالو دا فریم ورکس. آپ نے اگر یہ کہا نا کہ میں بھول جاتا ہوں کوڈ, تو دس مینس یو آر ناٹ ڈاکیومنٹنگ اٹ. میرے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم نے ایک فائنینشیل پروجیکٹ کیا تھا, اس کی ڈاکیومنٹیشن ریکوائرڈ ہے کیونکہ دوسرے پروگرامرز نے کام کرنا ہے. وی آر فیلنگ اے لاٹ آف پرابلم. میرے پروگرامرز نے کمنٹ ایڈ نہیں کیے ہوئے. ہر بندے کا پروگرامنگ اسٹائل ڈفرینٹ ہے, ہر بندہ لاجیکل اسٹرکچر ڈفرینٹ طریقے سے لکھتا ہے. لیکن اف یو ایڈ اے کمنٹس ان اے پراپر فارم اور آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لاسٹ چیز یہ ہوتی ہے, پلاننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یو آلویز فارگیٹ اٹ. آپ کو ہمیشہ سافٹ ویئر انجینئر میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ ہر چیز کو پہلے پلان کریں, لیکن ہم بہت ہی ریئر, اچھے سافٹ ویئر ہاؤسز کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈائریکٹ کوڈنگ پہ بٹھا دیں آپ کو. وہ ہمیشہ ٹیسٹ ٹیم الگ ہوتی ہے, ان کے ٹیسٹ کیسز الگ سے بنا کے رکھے ہوتے ہیں. جب آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ کیسز الگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا لیکنگ آئی فیل کہ بھائی یہ ہمارے اپنے کورسز کی لیکنگ ہے. وی ایکنالج اٹ. تو یہ آپ کو جو ہے ہم سر, میں ابھی جو 6 سیمسٹر بیٹھے گا ابھی جو آپ کا ہے نا, تو اس دوران ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ کا بریک ہوگا, جس کے اندر آپ کا ایک سینئر جو ہے شہریار, وہ آپ کو ٹیم ورک پہ ایک چھوٹا سا اپنا لیسن شیئر کرے گا آپ کے ساتھ, کیونکہ ٹیم ورک از ویری امپورٹنٹ. ذہن کے بھی کوشچن, اور میں ابھی بھی آپ سے 5-6 گروپ لیڈر سے پوچھوں گا نا, سب سے بڑا پرابلم ٹیم ورک ہے آپ کے فائنل ایئر میں. شہریار اپنے ایکسپیرینس شیئر کرے گا اور اس کے بعد ہم فارمل سیشن کلوز کریں گے اس انٹرویوز کے بعد فائنل ایئر کے لیے. لیکن فائنل ایئر از انکریج ٹو سیٹ ڈاؤن, کیونکہ اب ہم لوگ جو اگلا سیشن ہوگا وہ ٹیم ورک پہ اور پروجیکٹ مینجمنٹ ریلیٹڈ ہوگا. الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو بی پروجیکٹ مینیجرز. لیکن جن کو کوئی جلدی ہے یا کوئی کام ہے تو آفیشیلی ان کے لیے فائنل ایئر کے لیے سیشن کلوز ہوگا. فیمیل پارٹیسپینٹ جو بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے وہ آگے بیٹھیں, اور جو میل پارٹیسپینٹس ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے بیٹھیں تاکہ ان کی بھی پارٹیسپیشن ہو اور کچھ کوشچن آنسر ان سے بھی آئیں. اس پورے سیشن میں فیمیل پارٹیسپیشن بہت کم رہی ہے. دس مائٹ بی کہ ہم لوگوں کا کلچرل پرابلم ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن آپ آواز سے پوچھ سکتے ہو. جب یہ انٹرویوز لیتے ہیں تو فار دیم دے آر پروفیشنلس. وہ کبھی یہ سوچ کے نہیں لگے گا کہ یہ فیمیل ہے یا میل ہے, یہ تو اپنی ایکسپرٹیز جج کریں گے. ٹھیک ہے, تو آئی انکریج, دس از اے سیریس ایشو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ول انکریج کہ 2-4 یہاں کی سیٹس خالی کر دیں. آپ لوگ جو بالکل لاسٹ میں بیٹھے ہو فیمیلس, وہ سامنے اٹھ کے آؤ, اور اسی لیے ہم نے انکلوڈ بھی لیا ہے ایک انٹرویو کے لیے. لیٹس اسٹارٹ ود فرقان. لیٹس سی کہ ہاؤ ہی واکس انٹو دا انٹرویو اینڈ ہاؤ ہی از بین کیٹرڈ بائی دا انٹرویو. لیٹس اسٹارٹ. چلتے ہیں. ذہن میں ایک سوال تھا نا شائنس پہ.